رکھنا اس کو. چھویں سے پڑھیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. بے شک اے رسول معظم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی. سبحان اللہ. دوسرا رکوع ہے 10 دفعہ. 126 اے رسول معظم بے شک اوحینا ہم نے آپ کی الیقا آپ کی طرف کما اوحینا وحی نازل فرمائی الی نوح والنبیین جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی فرمائی. سبحان اللہ. من بعدی اوحینا اور ہم نے وحی کا نزول کیا پھر ابراہیم پر اسماعیل پر اور اسحاق پر و یعقوب اور حضرت یعقوب پر والاسباط اور ان کے بیٹوں پر و عیسیٰ اور عیسیٰ پر و ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام پر و یونس اور یونس علیہ السلام پر و ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام پر و سلیمان اور حضرت سلیمان و آتینا ہم نے داؤد زبورا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی زبور. آتینا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے دی داؤد کو زبور یعنی کتاب زبور. اللہ پاک نے ان سب نبیوں میں ابراہیم کتنے نام ہیں ان کو گرے ذرا جو قرآن میں مخصوص ہے. ابراہیم اسماعیل کتنے تھے 8 9 10 11 داؤد علیہ السلام. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء آئے ہیں سب میں سے خاص جن کا نام تعداد میں شمار ہوتا ہے اور جن کا نام اکثر بیشتر بولا جاتا ہے وہ یہ نبی ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ زیادہ اور بھی آئے میرے کٹھے اللہ پاک نے ان کا نام لیا ہے 11. پہلے ابراہیم کا نام لیا. یہ ساری جتنی بھی جد ہے ان کی ابراہیم سے یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں. کب کے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھیج دیا. اور یہاں پہ اتنے اللہ نے ان میں سے گنوا کی فرمایا کہ میں نے ان سب کو کتابیں دی. کتاب جو دی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی جسے زبور کہتے ہیں. جسے زبور تو کتاب زبور. ورسولا ایوب کا جو واقعہ ہے کس وجہ سے یعقوب کا واقعہ بنتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم آپ کے 11 بیٹے تھے. کتنے؟ 11. قرآن نے جس کو بیان کیا بنیامین اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک ماں سے اور باقی دوسری ماں سے تھے. باپ یعقوب علیہ السلام ہی ہے اور ماں 2 ہے. ماں 2 ہے. پھر ابراہیم کا جو تخلص ہے وہ اللہ کا خلیل ہے. اللہ کا خلیل اللہ اللہ کا خلیل. اور اسماعیل جو ہے پوری دنیا میں جس کو ذبیح اللہ کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ. ابراہیم خلیل اللہ اور یہ کیا ہے؟ ذبیح اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں.
ذبیحہ سے مراد یہ تھا کہ ذبیحین کہا گیا کہ جن کو ایک اسماعیل بنتے تھے اور ایک یہ بھی ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ جو تھے کوئی منت مانگی تھی حضرت عبدالمطلب بھی اللہ مجھے بیٹے دے، آپ کے 11 کے 10 بیٹوں میں سے میں ایک بیٹا جو ہوگا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو پھر جب بھی قرا نکلا عبداللہ سے باپ کو بڑا پیار تھا، جب بھی قرا نکلتا تو عبداللہ کا نکلا، سبحان اللہ۔ اور تقریباً 11 مرتبہ قرا ڈالا تو 11 مرتبہ یہ عبداللہ کا قرا نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، نہیں یار۔ پھر مشورہ کیا، مشاورت کی تو کسی نے بتایا کہ آپ اتنے اونٹ جو ہیں ان کے نام کے ذبح کر دیں، غرباء کو کھلا دیں، آپ کی طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے۔ پھر آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ اس وجہ سے آپ کہا کرتے تھے میں 2 ذبیح ہوں گا، اسماعیل اور میرے اندر عبداللہ۔ اور اسماعیل اسحاق کا جو تھا وہ ساری کی ساری ذریت جو ہے بنو اسرائیل کی وہ ساری اسحاق سے ہے، پھر یعقوب سے ہے، پھر یعقوب سے آگے ان کی اولاد جو ہے حضرت ایوب ہے، یونس ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آخری اختتام پہ ہے۔ عیسیٰ کو کون سی کتاب دی اللہ پاک نے؟ انجیل۔ زبانی پڑھے ہیں، کوشش کریں۔ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب بالاسباط عیسیٰ ایوب یونس و ہارون و سلیمان و زبور داؤد۔ کتنے نام بڑھ گئے جی؟ مارے ذرا دوبارہ پھر رٹا اوپر سے دیکھ کے بات ہے۔ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب عیسیٰ اسباط بھی کیا ہے؟ عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا۔ 11 کو آپ کیا کیا؟ 9 بارہ بعد میرے تو بیٹے ہیں بیٹیاں دا دسیا ہے نے 9 بارہ 1 2 3 4 5 5 6 10 بندے اور جو 7 8 آتے داؤد علیہ 10 السلام بنتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کتنے جی؟ 10 10 کے نسبت وہ رسولاً اور ہارون علیہ السلام سے جڑے انہوں نے بھی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہ ملی، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام دی دعا و سلیمان اور حضرت سلیمان اللہ پاک نے پوری دنیا سے بادشاہت عطا کی، سبحان اللہ، پرندے بھی چرندے بھی ہر چیز آپ کے دربار سے، یہ تاکہ جنات پہ بھی آپ کی حکومت سے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم اس سے پہلے قَبْلُ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، آپ کو بیان فرمایا ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا، ابھی تک۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ کیا کیا جی؟ تکلیمہ کا معنی ہے کہ کثرت سے کلام فرمایا، تکلیمہ اللہ نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے کئی مرتبہ ڈائریکٹ گفتگو فرمائی، کلام فرمایا۔ حضور جب اس کو آگے بیان کرتے تھے وہ حدیث قدسی ہو جاتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ جو شرف ہے مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، میرے نبی تو ویسے ہی اللہ کو جا کے دیکھا ہے، سبحان اللہ ہے سبحان اللہ، موسیٰ تڑپتا رہ گیا نا۔ اگر موسیٰ کی اہمیت اور فضیلت میرے نبی سے
آج کوئی یوں کہتا ہے کہ موسیٰ نے تو کلام کیا تھا، تمہارے نبی نے تو کلام ہی نہیں کیا، یہودی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہے؟ مگر اللہ پاک نے اہمیت اور فضیلت کیسی دی کہ کلیم نے کلام سنا ہے مگر دیکھا نہیں۔ قرآن گواہ تھا، خواہشیں کرتا رہا اور دیکھا نہیں۔ تمہارے نبی کا یہ کمال تھا کلام سننے کا، میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ مجھے دیکھنے کا۔ سبحان اللہ۔ جی رسول مبشری موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے نا، تو ایک امتی کہنے لگا حضور جا کے میرا سلام عرض کرنا نا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کہتے کہ رب کو سلام دینا تو رب تو ہر چیز سے پاک، رب تو ہے ہی سلامتی، رب کی طرف سے سلامتی ہے تو ٹھیک ہے، رب تو ہے ہی تو گل کر کیا کرنے، کہتا حضور جا کے پوچھنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں نے 70 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، 100 سال میری عمر ہو گئی۔ موسیٰ گئے، کہتے یا کلام کیا، واپس آنے لگے نا تھوڑی دور سے نلین اتار دیتے تھے، واپس آنے لگے کہتے یا اللہ میرا فلاں امتی ہے، 70 سال عبادت کی، اس کی عمر اتنی ہوگی، تو اس پہ راضی ہے؟ اللہ نے کہا اسے جا کے کہہ دینا تیری عبادت اللہ نے رد کر دی۔ جب واپس آیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو وہ کھڑا تھا دروازے پہ، کب یار کا بلاوا ہے۔ جب آیا کہ تو سنا حضرت موسیٰ چپ سی کہ نہ پریشان تھے، کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عبادت کو اللہ نے ضائع کر دی، اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہتے تو کمال کا بندہ ہے، اگر قبول ہوتی تو ناچتا نا، خوش ہوتا، تو رد ہوئی تو نے خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کہتا یہ عبادت اس لیے نہیں کرتا تھا وہ قبول کرے یا رد کرے، یہ تو اس کی مرضی ہے، میں تو اس لیے کرتا چلو اچھوں میں نہیں بروں میں نام تو آیا، اچھوں میں نہ ہی صحیح بروں میں نام آئے۔ یار کی زبان پہ آیا تو ہے، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ رسول یہ موسیٰ کا کلام ہوتا تھا روزانہ کہ نئی سے نئی بات لے کے جانی، اللہ سے نئی بات سننی، پھر رب کا کلام ہو، اس کلام کا نشہ کتنا ہو۔ حضرت ایوب کہتے ہیں کہ مجھے 18 سال بیماری میں رب سے جب کلام کرتا تھا نا تو میری بیماری جو تھی وہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اس وجہ سے تہجد کے ٹائم پوچھتا تھا، رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تکلیف تو نہیں ہوتی، جسم میں بڑی تکلیف تھی، اسی کے نشے میں سارا دن گزر جاتا، ساری رات گزر جاتی، پھر پوچھتا رب رسول مبشرین، ہم نے خوشخبری دی، دینے والے نبی جو ہوتا ہے وہ عوام کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ رسول مبشرین، ہم نے خوشخبری دینے والے، منذرین ڈرانے والے رسول بھیجے، لئلا یکون للناس، تاکہ وہ ان لوگوں کو اللہ ہی حجہ، اللہ پر کوئی حجت نہ کرے، لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے، بعد الرسول، رسولوں کے بعد، وقال اللہ عزیز الحکیم، یعنی لوگ پوچھیں کہ اللہ کون ہے تو ہم بتا سکیں اللہ کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے تو ہم بتا سکیں، اللہ کا غلبہ کیا ہے تو تم لوگ بتا سکو، اللہ دیکھتا ہے تم بتا سکو، اللہ سنتا ہے تم بتا سکو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، اور لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اللہ کیا، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، یشہدون، گواہی دینے والے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا، یہ موسیٰ کی جو قوم تھی، عیسیٰ کی جو قوم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم جو تھی یہ بڑی، یہ بھی ضدی تھی اور وہ بھی ضدی تھی، ضدی پہلے بھی لوگ تھے، مگر ذکر یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ بڑے ضدی تھے، 900 سال تبلیغ کی، 80 بندے مسلمان ہوئے، کتنے جی؟ 80 بندے، ہائے ہائے ہائے،
900 سال 1300 سال آپ کی بولی اتنی لمبی طویل عمر جو تھی، پھر آپ نے تبلیغ فرمائی تو بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ کہ ڈھیٹ قوم بڑی۔ ان الذین کفروا وصدوا، اس پر اللہ پاک دلاسا دے رہا ہے کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے آپ کی طرف اپنے علم سے اتارا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں تجھ پہ، اللہ خود ہی گواہ بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے حضور کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو میرا محبوب ہے۔ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور آخر میں کہہ رہا اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ کسی کے قریب جانے کی، ابو جہل کی، بڑے بڑے لوگ تنگ کرنے والے تھے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑا تنگ کیا تھا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن نہ بندہ پیسے لینے کے لیے ابو جہل کے پاس آیا تو پیسے نہ دیے تو روتا روتا بندہ، یہ چودھری ہوتے ہیں نا، لوگوں کا مال کھا کے بنتے ہیں میرا ہاں جی، اور وہ مولوی نعیم جس نے عمران خان کا نکاح پڑھایا تھا، جس نے بشرا مانیکا کا، وہ اس کا جو نکاح پڑھایا تھا مولوی مفتی نعیم صاحب بنوریا ٹول والے کراچی، بڑے معروف ہیں، 1 سال ہو گیا انہیں فوت ہوئے۔ آج وراثت کے اندر کوئی مسئلہ آیا تو ان کے بیٹوں نے ان کی وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ اوپن کیے گئے پورے پاکستان کے، تو 5 ارب اکاؤنٹ پورے پاکستان سر جوڑ کے بیٹھا ہوا۔ سال ہو آج بہت ہے نکاح کی میں پڑھایا نہیں ہوتے ہو، سال پہلے ہوا سچ، 1 سال جہاں مفتی نعیم بنوریا ٹول والے 5 ارب کی جائیداد ہم خود حیران ہیں کہ اتنی جائیداد، رزق حلال بھی کمائے بندہ تو کروڑوں میں جا سکتا ہے، اربوں میں، پھر مولوی ہو غیر خدا کا نہیں۔ اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی معاملہ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے گل مسئلہ میں نے یہ سمجھایا کہ اللہ گواہ ہے، کاف ہونا کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ کافی سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، ہر معاملہ، اور بندے کو اپنے رب پر یقین قابل ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا بڑا سیدھی سیدھی گفتگو ہے، اس کے اندر بھی طویل نہیں باتیں۔ ایک اور آیت اور پڑھ لیتے ہیں، 2 آیتیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کیا۔ کافر جہاں بھی آتا نا قرآن میں، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ انکار کرنا، کفر کرنا۔ انکار سے کفر کا جو معنی ہوتا ہے وہ بھی انکار کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کے شعر تھا نا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، اس وقت کے لوگوں نے سب نے فتویٰ لگا دیا۔ کیا لگا دی؟ کسی کو سمجھ آئی نہ آئی، ایسے لوگوں نے عام روٹین میں کہا علامہ اقبال تو کافر ہو گیا، جنگی ہو گیا۔ پھر اس کی تشریحات میں کہنے لگا وہ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا ہے، میں کافروں کا کافر ہوں، میں انکار کرنے والا، کافروں کا انکار کرنے والا، جو بڑے بڑے کافر ہیں ان کا انکار کرنے والا، بتوں کا، میرا رب بھی ان کا انکار کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی تشریحات کے اندر اس نے کمال کر دیا۔ داتا سے قدمہ داتا جی بیٹھتا تھا، کتنے بیٹھتا سیال کوٹ سے بھی آپ کا گھر سے، شالوی چ بھی گھر سے بیٹھتا کتنے سے داتا سے قدمہ چاہ۔ بلے شاہ نے بھی ایک شعر کیا جی، بلے تینوں کافر کافر آخر تو آہو آہو گیا بھی، جڑا کافر نے وہی تینوں کافر کہندے، تو آہو آہو گئی۔ کیا بات ہے، تو کافر کافر کرے تینوں کافر کافر آخر۔ یہ بھی شعر صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، انکار کرنا، ظلموا، اور ظلم کیا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، اللہ انہوں نے چھڑے گا نہیں، اللہ انہوں نے چھڑے گا۔ ترجمہ پنجابی ہے، اللہ انہوں نے، ہمارا یہ بنتا ہے اس کا، لم یار لم یکن اللہ،
اللہ انہیں چھاٹے گا. یغفر لہم، اوئے ہوئے، نہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ دے گا. یغفر لہم کا معنی ہوتا ہے مغفرت کرنا، نہ اللہ ان کو آخرت میں ان کی معافی دے گا. ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ انہیں کسی راستے پہ چلنے نہیں دے گا کافروں کو. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے اس راستے کے جڑا دوزخ تے جاندا ہے. کتنے جی؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اوئے ہوئے، اور یہ کام صرف اللہ کے لیے آسان ہے، سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے لیے آسان ہے. اور یہ آیت جو آگی اس کے اندر انشاءاللہ کل کوئی چیز آئے گی.